ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو ہوتا ہے ضعیف حدیث اور صحیح حدیث، تو ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں، تھوڑا آسان زبان میں اس کو بتا دیجیے۔ اصل میں جو حدیثوں کی اقسام ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں، اور جو کیٹیگری بنائی گئی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ صحیح ہے، تو ان کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ سب جو ہے نا محدثین کے ایک اصطلاح ہیں۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آسان زبان میں جو ہے نا بغیر علم گفتگو نہیں کروں گا تاکہ عوام کی سمجھ میں آ جائے، میں اس انداز سے کوشش کروں گا کہ اس میں جو معاملہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کا ضعیف ہونے کا، حسن ہونے کا، تو یہ سب صرف سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی فرمان مصطفیٰ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ریسورسز جو ہوتے ہیں نا اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انہوں نے وہ اصحاب کو بتائی، صحابہ نے وہ آگے ذکر کی، اس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کو، انہوں نے دوسرے تابعی کو، تبع تابعین کو، یہ جو بیچ میں ایک چین آئی ہے نا، یعنی آخری شخص جس نے اس کو کوٹ کیا، نقل کیا، وہاں سے لے کر اور جو پیچھے حضور پاک تک جتنے بھی یہ بیچ میں افراد گئے نا، ان کو سند بولتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں۔ یعنی یہ جو ہے نا وہ سند ہے کہ اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے بیان کیا، پھر اس طریقے سے آخر میں حضور نے کیا فرمایا وہ چیز بیان کی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں یہ جو بیچ میں چین ہوتی ہے نا، اس کی بنا پر حدیثوں کی کیٹیگری طے ہوتی ہے کہ یہ صحیح کے درجے میں جائے گی یا ضعیف کے درجے میں جائے گی یا حسن کے۔ سب سے پہلے اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ اس کے درجے کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے احکامات جو ہیں وہ حدیث سے جب ثابت ہوتے ہیں، بہت سارے استدلال ہوتے ہیں جو دلیل کے طور پہ حدیث پیش کی جاتی ہے، تو اس میں حدیث کے اندر یہ درجہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حدیث سے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا جائے گا اور کس حدیث سے کسی بھی چیز کے فرض ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ بھی کہ کسی بھی حدیث کا حرام ہونے کا حکم یا فرض ہونے کا حکم، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی سندوں پر کہ کس طریقے سے، مطلب اس کے اندر سند کی کیا قوت ہے اور کیا وہ حیثیت رکھتی ہے، کس درجے کی حیثیت رکھتی ہے حدیث، تو اس کے حساب سے ہی کسی بھی کام کو جو ہے وہ حرام یا کسی بھی کام کو فرض کیا جاتا ہے۔ اس کا اگزامپل آپ سمجھے، حضور پاک نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا، اس منع کرنے کے باوجود بھی وہ چیزیں حرام نہیں ہوئیں۔ مثلا بہت ساری چیزیں منع کیا کہ جیسے یہ کام مت کرو، لیکن اس منع میں حرام کا درجہ نہیں ہے کہ وہ کام گناہ ہے، اور بہت سارے کام منع کیے وہ حرام تو دور وہ گناہ تک نہیں پہنچے، یعنی ان کو منع تو کیا لیکن اس کے عمل کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے کہ حضور پاک نے منع بھی کیا لیکن اس کو پھر بھی گناہ نہیں ہے اگر بندہ اس کو کر بھی لے؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ حضور پاک نے اس کو کرنے کا حکم دیا لیکن وہ کرنا پھر بھی ضروری نہیں ہے، یعنی کرنا اس کے فرض کے درجے میں نہیں آیا، واجب کے درجے میں نہیں آیا، حالانکہ حدیث کے الفاظ اس کے کرنے کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے گا۔ تو اس کی بنا یہی ہوتی ہے کہ وہ حدیثوں کی سند اور اس کے اقسام اور اس کے حکم کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا محدثین، فقہاء اکرام اس پہ حکم ایک استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ اس کا جو حکم ہے وہ مستحب کے درجے کا ہے یا اس کا حکم واجب کے درجے کا ہے یا اس کو حکم فرض کے درجے کا ہے۔ تو یہ سب حکم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہ کون سی حدیث کس درجے میں جاتی ہے، اسی لیے ان حدیثوں کی کیٹیگری بنائی گئی کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، خبر واحد ہے، لغیری ہے یا پھر صحیح ہے۔ یہ سب اقسام محدثین کی اس لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اقسام بنی کیسے، یعنی کیسے یہ چیز طے ہوئی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کوئی حدیث ضعیف ہے؟ تو اس کی جو طے ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سند کے اعتبار سے، یعنی بیچ میں روایت کرنے والے جو راوی ہیں نا ان کی چین کے اعتبار سے۔ آپ خود اس چیز کو، یعنی بہت چھوٹی کلپ ہوگی ہے، اس میں مکمل تو میں تفصیل اور علم گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ کو ایک نظریہ ضرور مل جائے گا کہ محدثین نے، علماء اکرام نے حدیثوں کی چھان بین کے اندر جو ہے کتنی زیادہ محنتیں کی ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ اپنی اپنی عمریں صرف کر دی ہوتی ہیں صرف آپ تک نبی کا صحیح دین لانے کے لیے۔ اور یہ کام صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک پروفیشنل پورا فیلڈ ہے۔ اگزامپل کے طور پہ جیسے ڈاکٹری ایک پورا فیلڈ ہے، اس کے اندر ہر چیز کی تحقیق ہے، یعنی انسانی باڈی کے اوپر ہر چیز کی تحقیق اور پوری پڑھائی اسی دائرے کے اندر ہی اندر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ
جو محدثین کی لائف ہوتی ہے، یعنی حدیثوں کی اصطلاحات اور ان کو لکھنا اور یہ سارے معاملات، یہ بھی ایک الگ سے پوری ایک چیپٹر نہیں ہوتا بلکہ پوری ایک فیلڈ ہوتی ہے جس کے اوپر آدمی آرام سے جو ہے نا پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے فیلڈ ہوتی ہے. اب ایگزامپل کے طور پہ اس کو میں مثال کے طور پہ دوں گا تاکہ آپ ایگزامپل سمجھ سکیں کہ اگر میں آپ سے کوئی چیز بیان کرتا ہوں کہ میں نے یہ چیز جو ہے اپنے والد سے سنی اور میرے والد نے اپنے والد سے سنی اور ان کے والد نے اپنے والد سے، اور وہ آخری چیز ہو گئی. اب یہ جو جتنی چین آ رہی ہے نا سب کا ایک دوسرے سے سننا، تو آپ کو یہ چیز سننے میں بھی لگے گا کہ ہاں یہ سچی بات ہو سکتی ہے کیونکہ اس شخص نے اپنے والد سے سنی ہوگی، اس کے اندر کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، اور ان کے والد نے اپنے والد سے سنی ہوگی، تو اس لیے اس کا ایک درجہ الگ ہو جائے گا. لیکن اگر میں ایگزامپل کے طور پہ یہ بیان کروں کہ میں نے یہ چیز اعلیٰ حضرت سے سنی ہے اور اعلیٰ حضرت نے یہ چیز اپنے استاد سے سنی ہے، ان کے استاد نے اپنے استاد سے، تو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے جتنے بھی ان کے استاد وہاں تک تو چین بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کے دور انہوں نے پایا ہے، ایک دوسرے کا زمانہ پایا ہے، ان کی موجودگی میں وہ تھے تو سنی ہوگی. لیکن بیچ میں ایک جو پوائنٹ ڈاؤٹیبل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ میرا اعلیٰ حضرت سے سننا، کہ بھئی میں نے یہ چیز اعلیٰ حضرت سے سنی کہ انہوں نے یہ چیز کہی. اب بیچ میں میری عمر میں اور پیدائش میں اور اعلیٰ حضرت کی وفات میں ایک لمبا فاصلہ ہے. اب ظاہر یہی ہوتا ہے کہ میرا یہ سننا کچھ نہ کچھ بندوں پہ ڈاؤٹ آئے گا کہ ان کا یہ سننا وہاں تک ثابت ہے یا نہیں. بس محدثین اسی سند کو جو ہے نا ویریفائڈ کرتے ہیں. تو ان کی پیش نظر نا ہر ایک بیان کرنے والے کی سمجھ لیجئے آپ کہ پوری جیونی ہوتی ہے، پوری بائیوگرافی ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ کون ہے، اس کے والد کون ہے، اس کا معاملات کیا تھے، یہ کیسا انسان تھا، یہ متقی تھا یا نہیں تھا. پھر اس نے اگلے سے بیان کیا تو وہ کون ہے، اس کے والد، اس کی سند، کیا رشتہ خاندان قبیلہ تھا، اس کا اعمال کیسے تھے، کیا تھے، یہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. جب ان سب پہ تحقیق آتی ہے تو بیچ میں جو چیز غائب ہوتی ہے، اب جیسے میرا ہی ایگزامپل لے لیجئے کہ اگر میں بتا رہا ہوں جی میں نے اعلیٰ حضرت سے سنا تو بیچ میں ایک بہت فاصلہ ہو گیا 100 سال کا، تو یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو میں یہ چیز زبردستی قوم کے اندر لانا چاہتا ہوں مشہور کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے کہ جی اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے، میں نے ان سے خود سنا ہے، اور تاکہ لوگوں میں عام ہو جائے. اور محدثین کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز جو غلط حضور کے نام پر مشہور ہو رہی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ کیٹیگری ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اب یہ بات آئے گی تو آپ بھی یہ سوچیں گے کہ جب میری اور اعلیٰ حضرت کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ ہے تو میں یہ چیز ان سے ڈائریکٹ نہیں سن سکتا. تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے گا، وہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس اعمال کو دیکھا جائے گا کہ میں نے کیا چیز بیان کی، کیا اس سے ملتی جلتی حدیث یا مجھ سے اس بات سے ملتا جلتا کوئی اور قول کہیں اور دوسرے راوی سے ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو ویریفائڈ ہو جاتا ہے کہ قول تو صحیح ہے، یعنی جو چیز بتائی گئی ہے وہ تو صحیح ہے، کیونکہ ایسی دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے دوسرے موقع پہ بھی یہ چیز بتائی تھی. لیکن اس شخص کے بتانے میں جو بیچ میں 100 سال کا فاصلہ آ رہا ہے نا، یہ تھوڑا ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے. تو اسی کو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے نا مثال کے طور پہ ضعیف ہے. اب ضعیف کا مطلب کیا ہوگا کہ اس سے حرام کے احکام ثابت نہیں ہو سکتے، آپ اس حدیث کی دلیل بنا کر کوئی کام حرام ثابت نہیں کر سکتے، یا اگر اس میں کرنے کا حکم ہے تو آپ اس کی دلیل بنا کر کسی کام کو فرض نہیں کر سکتے، کیونکہ بیچ میں یہ 100 سال کا فاصلہ ہے. اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یا تو بیان کرنے والا راوی جو ہے نا وہ سچ نہیں بول رہا کہ بھئی میں نے اس سے سنا، ان کے درمیان کا گاپ جو ہے نا فاصلہ ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے یا تو بیان کرنے والا راوی بیچ کے راویوں کو کھا رہا ہے، یعنی بیچ کے راویوں کو حذف کر رہا ہے، وہ بیچ میں سے ان کو ہائیڈ کر رہا ہے، اسکپ کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹ اپنا بیان کسی بڑے راوی سے جوڑ رہا ہے جبکہ ان کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے، یعنی 150 سال کا فاصلہ ہے. ان کی عمر 150 سال ہوئی نہیں کیونکہ ان کے آگے جیو نہیں ہوتی محدثین کے آگے پوری کہ بھئی ان کی وفات کب کی ہے، ان کی پیدائش، تو وہ ہر ایک کی وفات تک بھی خبر رکھتے ہیں کہ ان کی وفات اس سن کی ہے اور یہ بیان کرنے والا اس سن میں پیدائش ہے. تو ان کے اور ان کے بیچ میں تو بہت سارا فاصلہ ہے، یہ ڈائریکٹ ان سے بیان کر ہی نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے وہ تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کا بالکل صحیح دین، صحیح فرامین آپ تک پہنچے. اب رہی یہ بات کہ چلیں بیچ میں فاصلہ آیا یا کوئی ایسا جھول آیا، جھول دوسرے طریقے کے ہو سکتے ہیں، میں نے ایک فاصلے کا اگزامپل دیا. دوسرا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیان کر رہا ہے اور اس کا جو ہے نا یعنی راویوں کے اندر اس کا خود کا معاملہ متقی ہونے کے درجے پہ نہیں ہے. تو محدثین یہاں پہ بھی بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ شخص کی چین تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے ان سے بیان کیا، لیکن جو بیچ میں ایک تھرڈ پرسن ہے اس کے معاملے میں یہ چیز مشہور تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا جھوٹ بولتا تھا، یا یہ بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، یہ خلاف شرع اس کے بہت سارے کام ہیں.
تو بھی محدثین اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک کی لائف دیکھتے ہوئے درجوں میں رکھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو غیر متقی ہو، تو وہ اس چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں، نہ کہ فقط یہی کہ چین پوری ہونی چاہیے تو حدیث صحیح ہو جائے گی، تو وہ اس چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں دوسرے وہاں کے لوگوں نے، یعنی اگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے کہا ہو کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا کبھی کبھی سچ نہیں بولتا، جھوٹ بول جاتا ہے، تو اس چیز کی بھی معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی نبی کا فرمان جو ہم تک آیا اس کے بیچ میں بیان کرنے والوں کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے، یہی چیز ہوتی ہے جو حدیث کو اقسام کے اندر ڈیوائیڈ کرتی ہے، اور اس کے درجے سے ہی پھر جو ہے آپ تک یہاں تک صحیح دین اور سنت حضور پاک کی اور دوسرے معاملات پہنچے ہیں، کیونکہ محدثین نے اس پہ بہت بہت محنتیں کی ہوتی ہیں، پوری پوری زندگی آپ سمجھے کہ لگا دی ہوتی ہے، پوری پوری لائف ان کی اسی کام میں تحقیق میں صرف ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اصل میں تحقیق۔ آج کل تو لوگوں نے تقلید کے نام کو بھی تحقیق جو ہے نا دے دیا، جیسے کہ وہابی ہوتے ہیں، گوگل کے اوپر سرچ کرا جی فلاں حدیث یہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، میں نے تحقیق کی ہے، حالانکہ اس نے تقلید کی ہوتی ہے گوگل کی۔ تحقیق اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے بنی بنائی کہیں سے گوگل سرچ مارا، حدیث مل گئی، تحقیق ہو گئی۔ حدیث ہوتی ہے اس تحقیق کی سند کے اوپر پورا کام کرنا اور محنت کرنا۔ اس کے بعد محدثین نے، علماء نے کیا کرا، ان حدیثوں کو جو ضعیف تھی الگ بھی نکالا، یہ بھی محنتیں کی، اور باقی صحیح اور دوسری حسن کیٹیگری کی حدیثیں الگ نکالی۔ اب یہ جب کیٹیگریز وغیرہ بن جاتی ہیں، اب ضعیف حدیث اگزامپل کے طور پہ الگ آ گئی کہ ہم نے ضعیف حدیث نکالی، یعنی اس سے کوئی حرام کا احکام ثابت نہیں ہوگا، فرض کا ثابت نہیں ہوگا، اس میں کوئی بیچ میں چین میں روایت کرنے والوں میں کچھ گڑبڑ فاصلے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، ان کے خود کے متقی ہونے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، یا پھر فلاں کے فلاں ملک میں نہ جانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں دلی میں رہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی میں نے لندن میں نا وکٹوریا سے یہ چیز جو ہے نا خود سنی ہے ان کے محل میں بیٹھ کے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جانتے ہیں کہ میں کبھی زندگی میں لندن نہیں گیا، تو میں نے یہ بات کیسے سننی ہوگی، تو یہاں بھی تھوڑا سا معاملہ اٹپٹا سننے میں لگے گا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں کوئی ایک ملک شام سے یا کہیں مصر سے، وہ کبھی عرب آیا بھی نہیں کوئی شخص، اور وہ بیان کرتا ہے جی میں نے فاروق اعظم سے یہ چیز سنی، انہوں نے حضور سے سنی۔ اب کیونکہ فاصلہ بہت کم ہے حضور سے فاروق اعظم کا، تو لگ رہا ہے کہ بالکل سنی ہوگی، لیکن فاروق اعظم سے جو تھرڈ پرسن کا ہے اس پرسن کے ساتھ اس نے یہ بات ڈائریکٹ اگر اس بندے نے بیان کی، تو اس کے اندر تحقیق کی جاتی ہے کہ اس نے کیسے یہ چیز بیان کر دی۔ اگر اس نے بیچ میں اور بھی لوگ تھے تو ان کو کیوں غائب کرا کہ بھائی اس نے ڈائریکٹ کہا کہ میں نے فاروق اعظم سے سنا ہے، جبکہ اس کا مصر سے عرب جانا کبھی ثابت بھی نہیں ہے۔ یہ بندہ مصر میں ہی پیدا ہوا اور وہیں پر وفات ہو گئی، تا عمر مصر رہا، لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے میں نے فاروق اعظم سے سنی، جو کہ دوسرے ملک کے ہیں۔ تو محدثین اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آپ اس میری ایگزامپل سے صرف چند مثالیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابیں یا حدیث جو آپ تک پہنچی ہیں محدثین کے ذریعے سے، اس کے اندر ہمارے علماء کی، محدثین کی کتنی محنت ہوتی ہے، اور کتنے انہوں نے اپنے وقت دیا ہوتا ہے، کتنی ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر بدعت پیدا نہ ہو، دین کے اندر کوئی غلط چیز پیدا نہ ہو، اور اصل میں جو ہے نا عالم کہلانے والے حقدار حقیقت میں یہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اصل معنوں میں جو ہے نا محنت کی ہوتی ہے۔ آج کل تو دور ٹیکنالوجی کا ہے، کوئی بھی چیز ہوگی گوگل مارو اور لوگوں میں بیان کر دو، جی وہ رفع دین ضروری ہے، بخاری میں لکھا ہے رفع دین، کیوں؟ میں نے تحقیق کی ہے، یعنی میں نے ریسرچ کی ہے۔ وہ بندہ اتنا بے شرم نمک حرام ہے جو بولتا ہے جی رفع دین فرض ہے اور میں نے تحقیق کی ہے، حالانکہ اس نے تقلید کی ہوتی ہے، تحقیق نہیں کی ہوتی۔ تحقیق ہوتی کیا اس کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ تحقیق ہے کیا، گوگل سرچ مارا اور ہو گئی تحقیق ختم۔ یعنی کسی بھی فیلڈ پہ کوئی ریسرچ کرنا، آپ سائنٹیفک ریسرچ ہی لے لیں تو بھی آپ کو معلوم چلے گا کہ سالوں سال ریسرچ چلتی ہے، تب جا کے کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جی ہم نے اس پہ 5 سال ریسرچ کی ہے۔ اصل میں تحقیق و ریسرچ وہی ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی نا کہ گوگل مارا اور رفع دین جی بخاری میں لکھا ہم نے تحقیق کی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں گوگل کے مقلد ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حدیثوں کی کیٹیگری بنانے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز حضور نے کہا ہے وہ ڈائریکٹ بندہ کوئی فرض نہ کہے، کوئی بھی چیز حضور نے منع کر دیا تو ڈائریکٹ اس کو حرام نہ کہیں، تو اس کے اندر گنجائشیں نکلتی ہیں، یہ سب قسمیں ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی حدیث ضعیف ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ایک آسان مطلب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے کوئی فرض یا حرام کا احکام ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہے لیکن اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ایسی پازیٹیو بات ہے، وہ ایسی مستحب بات ہے کہ جس کو کرنے میں حرج نہیں ہوتا، تو اگر اس کو لوگ کریں گے تو بھی اگر وہ مستحب بھی ہے تو اس پہ جو ہے نا ثواب ملے گا۔ اب کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ وہی چین والا معاملہ کہ وہاں کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، لیکن جو چیز بیان کی گئی وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہے۔ اب جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کو ویریفائڈ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک سے کوئی شخص بیان کر رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پانی کو نہ بیٹھ کے پیو، لیکن اس نے اپنے سے ڈائریکٹ بیان کیا بڑے صحابی تک اور بیچ کا فاصلہ صحابیوں کا غائب کر دیا۔ اب محدثین اس حدیث کو نظر میں رکھیں گے کہ اس بندے نے بیان کیا پانی بیٹھ کے پیو، لیکن بیچ میں گڑبڑ ہے، حالانکہ یہ فرمان صحیح ہے یا نہیں اس کو ہولڈ رکھا۔ اب دوسری حدیثوں پہ محدثین نظر کرتے ہیں کہ کسی اور راوی سے یہ چیز ہوتی ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ حضرت علی نے کہا کہ ہاں مجھے حضور نے بتایا ہے کہ پانی بیٹھ کے پیو، تو اس کا مطلب جو یہ حکم بتا رہا تھا تھرڈ پرسن، اگرچہ راوی غائب کر رہا تھا بیچ میں سے، لیکن اس کا حکم صحیح ہو گیا۔ اس کو ویریفائڈ کس نے کرا؟ حضرت علی کی دوسری حدیث نے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث جو ہے نا تقویت دے دیتی ہے، یعنی سپورٹ دے دیتی ہے، بیک اپ دے دیتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک فرمان ہے۔ اب سند کے اعتبار سے آپ اس کو ضعیف کہہ سکتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے، فرمان ٹھیک ہے، پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اس کے اندر جو تحقیقی پوائنٹ ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں کہ بیٹھ کے پینے میں فائدہ ہے، اور اس کی جو ہے نا تائید کر رہی ہے دوسری حدیث کہ حضرت علی نے کہا جی مجھ سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ پانی بیٹھ کے پیو۔ اب دوسری والی حدیث جو ہے نا اس کے سپورٹ میں لا کر اس کو امپورٹنٹ دی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ جھوٹی حدیث نہیں کہہ سکتے، اگرچہ آپ اس کو ضعیف کہہ دیں۔ اور یہ پانی کی مثال میں نے فقط ایگزامپل کے طور پہ دی، ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کو ضعیف کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بندہ اس پہ عمل کر لے گا تو ٹھیک ہے۔ تو ضعیف حدیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کام ایسا ہے کہ وہ اگر قوم کرے گی ثواب کی نیت سے اور قوم اس پہ کرنے پہ راضی ہے تو بھی اس کی کیٹیگری کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ کوئی حدیث ضعیف ہے اور اس کے اندر جو عمل بتایا گیا ہے وہ عمل جو ہے نا ضعیف کے درجے کا ہے، لیکن وہ عمل اور حدیث امت کے اندر اتنی مشہور ہو گئی کہ سب نے اس پر عمل کرنا جو ہے نا شروع کرا۔ یہ ایک مدت سے لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ایک مدت سے لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے، اس میں عوام اور خاص دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے عمل کرنے کی بنا پر بھی اس حدیث کو جو ہے نا ضعیف کی کیٹیگری سے نکال کر آگے کی اونچے درجے کی کیٹیگری میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ضعیف ہیں لیکن کثرت سے عمل کرنے کی بنا پر اب اس کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، اس کے عمل سے روکا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ نہیں رکیں۔ اس کا ایگزامپل سمجھے، انگوٹھے چومنے والی حدیث لے لیں کہ حضور پاک کے نام پہ انگوٹھا چومنا، لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیثوں کو دوسری اور جو ہے نا روایتوں سے سپورٹ ملتی ہے کہ ہاں حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے کا معاملہ جیسے صدیق اکبر کا ہے کہ انہوں نے چومے، لیکن حدیث ضعیف ہے کہ انہوں نے چومے، راوی نے بیان کیا، بیچ میں سند میں کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اب فعل کیسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک محبت کے درجے کا معلوم ہوتا ہے، اس میں کوئی فرض بھی نہیں کہتا اور اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے، کم عقل جو ہوتے ہیں وہ حرام سمجھتے ہوں گے، لیکن اب اس کو کوئی فرض بھی نہیں کہتا۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو کام ضعیف حدیث سے نکل کر آ رہا ہے، کام کیسا ہے، کرنے میں شریعت کے خلاف ہے یا نہیں۔ ایگزامپل کے طور پر حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنے، تو بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں لگ رہی، تو اس پہ عمل کرنے کی اجازت ہو جائے گی، یعنی اگرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہے اس پہ عمل کیوں کریں؟ تو ضعیف کا مطلب ناجائز نہیں ہوتا، اور ضعیف کا مطلب حدیث جھوٹی بھی نہیں ہوتی۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہے اس کو فرض کا درجہ نہ دیں، اس کام کو واجب کا درجہ نہ دیں، لیکن کم از کم جائز اور مستحب کا درجہ ضرور دیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ اس امت کا جو ہے نا عمل ہے اور کافی عرصے سے ہے، کوئی ابھی نیا عمل نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے کہ حضور پاک کے نام پہ انگوٹھوں کو چومنا، تو اب اس ضعیف حدیث کو جو ہے نا قوت بخشی، وہ کس نے بخشی؟ وہ بخشی اس قاعدے نے کہ جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام کہ جس کو مسلمان اچھا تصور کر کے کریں، تمام مسلمان اکثریت اس میں سے اچھا تصور کر کے کرے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کام پسندیدہ ہوتا ہے، وہ ناجائز گناہ یا بدعت والا نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ کوئی اب کا بنایا ہوا میرا اپنا نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند جائیں، وہاں ایک دفعہ پتہ کر لیں تو ان لوگوں کو بھی معلوم چل جائے گا کہ یہ واقعی ایک فنڈامنٹل رول ہے اسلام کا
کہ کوئی کام جو مسلمان جس کو اچھا سمجھ کے کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھا عمل ہوتا ہے۔ اب کیونکہ حضور پاک نے فرمایا نا کہ میری امت جو ہے نا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ناجائز اور غلط کام ہو ساری امت علماء اور سب اس کے اوپر کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی کام پہ وہ جمع ہوں گے تو وہ کام غلط نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ کام جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اب قوم کا اس ضعیف حدیث پہ انگوٹھے چومنے پر ہی عمل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کام ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا ضعیف ہونا یا حدیث کا غریب ہونا، خبر واحد ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ اصل میں نبی کے فرمان پر دلالت نہیں کرتا کہ حضور کا فرمان ضعیف ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو حضور کا فرمان تو حق رہتا ہے لیکن بیان کرنے والوں کے معاملات پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حدیث ضعیف کیوں کہا جاتا ہے۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن بیان کرنے کا معاملہ جو ہے نا کہ ان پہ اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اب اس کا ایک ایگزامپل سمجھیں کہ ضعیف حدیث پہ کب جیسے کہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایگزامپل کے طور پہ کوئی شخص ایسا کام بتاتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے کہ انہوں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ ایگزامپل کے طور پہ کہ اگر آپ سفر پہ ہو تو بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھا ہی جائے گا کہ جو راوی بیان کر رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سفر پہ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا کرو، اور بیچ میں سند میں کچھ گڑبڑ بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو متقی نہیں ہیں، بیچ میں کچھ لوگ غائب بھی ہیں بیان کرنے والے، فاصلہ بھی لمبا آ رہا ہے، تو ایسے میں کیا اس بیان کو امت پہ اوپر جو ہے نا عمل کی ترغیب نہیں دی جائے گی۔ اب اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھیں ہیں، اس کو جھوٹا ہونے کی کیٹیگری میں رکھیں، یہ چیز بعد میں ڈیپینڈ ہوگی لیکن فی الحال اس کو ہولڈ رکھا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ دوسری حدیثوں میں اس تعلق سے کیا حکم ہے۔ اگر کوئی دوسری اچھی سند کے ساتھ، پرفیکٹ سند کے ساتھ کوئی ایسی مل جاتی ہے کہ حضور نے سفر میں وضو بھی کیا نماز کے لیے اور حکم بھی دیا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اب اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بندہ سچ بول رہا ہو لیکن بیچ میں کافی ایک تو ضعیف ہونے کی درار اور دوسری سچی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ دوسری حدیث تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ وضو کیا جائے گا نماز سے پہلے، اور وضو کی فرضیت بتا رہی ہیں، سفر پہ حضور کا وضو کے لیے حکم دینا، خود وضو فرمانا، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضور کا یہ فرمان کہ سفر پہ وضو مت کرو، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اب ایسی وہ حدیث ہوتی ہیں کہ جن پہ علماء جو ہے نا عمل کرنے سے منع کرتے ہیں بہت ساری، کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، یا حدیث اگر ضعیف نہیں ہوتی تو پھر اس کو حدیث کہنے غلط ہے، یعنی کوئی ایسا فرمان نبی کا کہ جو واقعی نبی نے بیان نہ کیا ہو لیکن لوگوں نے کہا ہو کہ یہ نبی کا فرمان ہے، تو اس کو اصل میں تو جھوٹ کہتے ہیں، تو اس کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اور جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ واقعی حدیث ہوتی ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور ضعیف حدیث پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ عمل جائز ہو، جیسے انگوٹھے چومنے کا۔ اسی طریقے سے مرحوم کو کلمے بخشنے کا کہ بھئی اتنے لاکھ کلمے اگر بخشیں گے تو اس کی جو ہے نا مغفرت ہو جائے گی، اس تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں عمل کی ترغیب کیا دی جا رہی ہے کہ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اتنے لاکھ کلمے اگر آپ پڑھ کے مرحوم کو بخشیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب ایصال ثواب کی دوسری حدیث سے بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے گا تو یہ غلط نہیں ہے۔ اب اگرچہ حدیث ضعیف ہو لیکن اگر اس پہ قوم عمل کرے اور کرتی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے کہ بھئی حدیث ضعیف ہے تو کلمہ مت پڑھو، کیونکہ کلمہ خود میں یعنی ذاتی طور سے بھی پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ بیٹھ گئے ہو سب مل کے مجلس میں کلمہ پڑھیں اور مرحوم کو اس کا ایصال ثواب کریں، کیونکہ دوسری حدیث اس کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ ایصال ثواب کا مرحوم کو کرنا، ان کو نفع پہنچانا، ان کے لیے نیک عمل کر کے ان کو ثواب بخشنا، یہ سب کام جائز ہے۔ اب یہ کام جائز ہے تو پھر یہ حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کام کو یعنی 1.25 لاکھ کلمے پڑھ کے مرحوم کو بخشا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا اور اس کے لیے آسانی کرے گا، تو یہ سب چیزوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ حدیثوں کی کیٹیگری بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دین میں فساد پیدا نہ ہو۔ یہ محدثین کی اصطلاح، حالانکہ عوام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو علماء نے حکم کرنے کا، عوام کو اعمال کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کرے، جس سے منع کیا اس کو نہ کرے، لیکن یہ کیٹیگری اس طرح ہوتی ہیں اور ان کی لائف اور پوری ان کی زندگی اور ان کی محنت جو ہوتی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پرسن کے اوپر کتنی وہ لوگ ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے ایک دوسرے ملک تک بھی ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے، سفر بھی کرنے پڑتے ہیں محدثین کو۔ اور پہلے کے سفر کیسے اونٹ پر ہوا کرتے تھے، یعنی گروپ وائز قافلے وائز ہوا کرتے تھے، اس کے لیے یہ بھی ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ فلاں ملک میں قافلہ کب جا رہا ہے، جب وہ جاتا تھا تو ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا، کوئی بندہ ایسا بھی نہیں کہ اکیلا اٹھائے اور اونٹ اٹھا کے اور چل دے سفر کے اوپر دوسرے دیش میں، تو ایسا بھی آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سب ان کی محنتیں ہوتی ہیں جس کو آج جو ہے نا غیر مقلدین سرے سے نکارتے ہیں۔ کوئی بھی حدیث پیش کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دلیل
میں لاتے ہیں. اگر کسی کو بتایا جائے کہ عمل وہ ایسا ہے, نماز میں نیت یہاں باندھی ہے, تو کہتے ہیں صحیح حدیث لاؤ. صحیح حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محدثین کی تقلید کر رہے ہیں, کیونکہ صحیح حدیث نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین مکمل ہی نہیں ہوگا, صحیح حدیث پہ دین مکمل ہے. اگر بالفرض ایسا کوئی سوال کرتا ہے, پہلی بات تو کہ بھئی کسی بھی معاملے میں کہ صحیح حدیث سے کہاں ثابت ہے, تو آپ اس سے کراس کوشچن کر سکتے ہو کہ کوئی کام صحیح حدیث سے ہی ثابت ہوگا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یعنی صحابہ سے کیا یہ ثابت ہے کہ حضور کا فرمان سنتے تھے تو صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, ایسا تو نہیں کہتے تھے وہ. یہ تو محدثین نے بعد میں, تاکہ قوم جو ہے گمراہی سے بچے, مسلمانوں میں صحیح پیغام جائے, انہوں نے اس کی تحقیق اور ریسرچ کیٹیگری ڈیوائیڈ کی کہ بھئی آگے چل کے ماحول خراب ہوگا, ہر آدمی اپنی عقل سے جو ہے نا نبی کا فرمان بول دے گا, نبی نے ایسا فرمایا یہ کرو, نبی نے منع کر دیا وہ کرو. تحقیق کون کرے گا, ریسرچ کون کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان کو جو ہے نا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ انہوں نے دین کے اندر فساد آگے پیدا نہ ہو, اتنی محنت والے کام آپ کو کرا کے دے دیے. اس لیے میں اکثر بولتا ہوں کہ غیر مقلد نمک حرام اسی لیے ہیں کیونکہ ان تک یہ جو محنت والے کام آئے نا, ان کو فری میں بیٹھ کے مل گئی ہے ساری کتاب حدیث کی, تو یہ اپنا آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھ گئے. حالانکہ اصل میں یہ نمک حرام لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تک پہنچائی ان کا بھی شکر ادا نہیں کرتے کہ محدثین کی محنت اور ان کے جو یہ کارنامے ہیں کہ آپ تک صحیح دین پہنچا. حالانکہ مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ہر نماز کے اندر تمام محدثین کو ایصال ثواب کرا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کرا کریں کہ انہوں نے آپ تک بہت محنت کر کے معاملات پہنچائیں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, اور ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہوتی, یہ فقط تقلید ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو تقلید کو حرام بول رہے ہوتے ہیں کہ تقلید مت کرو, وہ خود محدثین کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے, کیونکہ یہ تقلید ہی کہتے ہیں اس کو. کسی نے آپ کو بتایا یہ صحیح نہیں ہے, آپ نے بھی مان لیا صحیح نہیں ہے. کسی حدیث کو آپ کہتے ہو صحیح ہے, یعنی محدثین نے اس کو صحیح کہا اور میں بھی اس کو صحیح کہہ رہا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ محدثین کی تقلید ہے, کیونکہ میری اس پہ کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف. اصل میں محدثین نے ریسرچ کری, میں نے اس کی پیروی کر لی, تو اس پیروی کرنے کو تقلید کہتے ہیں. اتنے غیر مقلد جو تقلید کو حرام بولتے ہیں وہ سب تقلید کرتے ہیں, گوگل کی تقلید کرتے ہیں, محدثین کی تقلید کرتے ہیں اور ائمہ کی بھی تقلید کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ تقلید کے شرک ہونے کا فتویٰ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. تو یہ حدیث کی اصطلاح تھی, چھوٹا کرام تھا, ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے. اور تقلید کے اوپر آپ کو سیپریٹ ویڈیو دیکھنی ہو تو ویڈیو بنی ہوئی ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں سکندر وارسی اباؤٹ تقلید, تو آپ کو تقلید کے اوپر ویڈیو ملے گی کہ کیوں تقلید ضروری ہے, کیوں کرنی چاہیے, کیوں اپنی عقل سے قرآن حدیث خود نہیں پڑھنا چاہیے, اور کیوں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے جس سے لوگ بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں. یعنی یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, تو وہ کون لوگ ہیں, کیسے ہوتے ہیں گمراہ, تو آپ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار